جہاز نہیں، آپ کو فوج استعمال کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ کہ انفینٹری اسپیشل سروسز گروپ جو جگہ جگہ جائے. اور ٹھیک ہے یہ زیادہ خطرناک کام ہے، لیکن جب بھی آپ گولے استعمال کریں گے، آرٹلری استعمال کریں گے، تو پھر اس طرح کا کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوج کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ سبق لیکن جو جب انہوں فوج نے. ایسا نہیں کرتی تو پھر آپ ہی اسی پروگرام میں آگے کہتے ہیں کہ فوج ملی ہوئی ہے ان کے ساتھ. نہیں، آپ مجھے غلط ریپرزینٹ نہ کریں. میں نے یہ نہیں، کہا آپ کہ نے کئی مرتبہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دو علیحدہ باتیں ہیں. پہلے مجھے اس کو مکمل کرنے جی دیجیے. فوج کو طالبان کا مقابلہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن ایک موضوع ایک مناسب طریقے سے. وہ طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو سولجرس. یہ نہیں کہ آپ دور سے گولے پھینکیں، کیونکہ گولوں میں کبھی وہ ایکوریسی نہیں ہو سکتی. جہاں تک ملے ہوئے ہونے کی بات ہے، ہاں میں یہ کہوں گا کہ طالبان کو سوات میں بآسانی روکا جا سکتا اگر 5 سال پہلے مولانا فضل اللہ کے ریڈیو براڈ کاسٹ کو بند کیا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صدیقی صاحب، اب کیا طریقہ اختیار کیا جائے یہاں پہ، آپریشن کیسے کیا جائے؟ دیکھیں حامد میر صاحب، میں تو اس پہلو پہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس آپریشن کو کسی نہ کسی وجہ سے پسند بھی نہیں کرتی یا کرٹیسائز کرتی ہیں، یا چلیں جو اس کے حق میں بھی ہیں، وہ کیوں نہیں آتی؟ انسانی ہمدردی کے جو کام ہیں وہ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی این جی اوز کہاں ہیں جو ذرا سی بات ہوتی ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہیں؟ انہیں نظر نہیں آ رہی ہے لوگ؟ میرا خیال ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کیا کوئی ایک آدھ کیمپ وہاں بنا ہوا ہے، کسی جماعت نے اس طرف توجہ نہیں دی. حکومت نے بھی دیکھیں اس طرح کے ایکشن سے پہلے آپ کو سول آبادی کے یا تو انخلا کا خود انتظام کریں، یا پھر ان کو وارننگ دیں کہ وہ بہت پہلے سے اپنے انتظامات کر لیں. اس طرح بے ہنگم اگر جنگ شروع کر دیتے ہیں کہ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور صبح اٹھ رہے ہیں تو رات کو بم برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ بچے بھوکے پیاسے، جو انسانی پہلو ہوتا ہے نا اس طرح کی جنگ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ جو آپ نے گود لے لی ہے، اس جنگ کے اثرات و نتائج کو آپ کا اندازہ ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ سیاسی قیادت کو کچھ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب، کیا آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ یہ جو بے گھر لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں وہ جو پشتون عورت تھی پشتوں میں کیا کہہ رہی تھی کہ مولوی بھی مارتے ہیں اور فوج بھی مارتی ہے، ان کی مدد کے لیے آپ کو نہیں کچھ کرنا چاہیے؟ پہلے تو حامد، ہماری تحریک انصاف بنیر کے ریفیوجیز کے لیے ہم نے کیمپس وہاں سیٹ اپ کیے ہوئے ہیں. کل ہی ہمیں ٹیلی فون آیا. دیکھیں میں میرے دوست ہیں پرویز، انہوں نے مجھے کہا شروع میں کہ جی جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو طالبانائزیشن ہے، کوئی اس وقت پڑھا لکھا جو ہماری طرح کے لوگ جو اقبال سے متاثر ہوئے تھے، ہم جو اقبال کا اسلام ہے اس سے متاثر ہو کے کوئی چاہتا ہے کہ زبردستی کسی کے گلے میں اسلام تو کیوں آپ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ طالبان کے حامی ہیں؟ میں ان کو سمجھا رہا ہوں نا کہ یہ کدھر سے تاثر آیا. جب وزیرستان میں پہلی دفعہ فوج بھیجنے کے فیصلہ کیا گیا، کوئی طالبان نہیں تھے پاکستان میں. مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے، 9 فروری 2004. یہاں طالبان اگر تھے کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی پاکستان میں. سارا مکمل کنٹرول تھا یہاں. قبائلی علاقے میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو میں اسمبلی میں کھڑے ہو کے تب کہا کہ آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہو، آپ کبھی فوج نہ بھیجیں. تب جنرل مشرف نے ایڈیٹرز کو کہا کہ عمران داڑھی کے بغیر دہشت گرد ہے. جب میں نے یہ مطالبہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا، کیونکہ میں سارا علاقہ پھرا ہوں، میں نے اس کی تاریخ پڑھی ہوئی ہے، میں نے انگریز کی 80 سالہ تاریخ پڑھی ہے. اس سے پہلے 70 سال یہ علاقہ مغلوں کے خلاف لڑا تھا. میں نے ان کو پورا سمجھایا کہ یہ اگر آپ کریں گے، آپ ٹریٹی 1948 کی ٹریٹی توڑیں گے. جو مقامی لوگ ہیں، اور فوج جب وہاں جائے گی، فوج ہمیشہ معاملہ بگڑتا ہے. آپ مجھے ایسٹ پاکستان سے شروع کر لیں، بلوچستان میں دیکھ لیں، آپ انڈیا کی فوج دیکھ لیں جو کشمیر میں، سارا کشمیر خلاف ہو گیا. فوج جب جاتی ہے سویلین ایریاز میں، وہ یہی کرتی ہے جو ہونا ہے. تو میں نے ان کو تب کہا، اور میں نے اس کو آپ کے پروگرام کے اوپر، آپ کے 2 جنرلز بیٹھے تھے، میں نے اپوز کیا آپ کے سامنے. تب لوگ یہ امریکن پریشر پڑا ہوا ہے، ہم اور کیا کریں، نہیں تو امریکن آ کے ماریں گے. ہوا کیا اس کے بعد؟ جو مقامی لوگ تھے، جس وقت یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہونا شروع ہوا، وہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی. اب کیونکہ 2 فریق تھے، ایک طرف امریکہ تھا، دوسری طرف طالبان تھے. یہ جو نئی چیز بنی ہے، یہ کوئی دینی طالبان نہیں بنے. یہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج کو. انہوں نے کہا کہ امریکہ کی جنگ لڑنے آئی ہے. انہوں نے پاکستانی فوج کے خلاف جو دوسری طرف گیا وہ اس نے اپنے آپ کو طالبان. مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب یہ بگڑ چکا مسئلہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے پوچھا نا ہم کیوں نہیں جاتے وہاں. میں نے کئی دفعہ کوشش کیا جانے کی. سوات کا جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے بار ایسوسی ایشن کا، وہ تحریک انصاف کا ہے. میں نے ان کو کئی دفعہ کہا میں آتا ہوں. انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا
कहते हैं इमरान साहब यहां हमें पता ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हमारे इसके अंदर कई अब ऐसे तबके टपक पड़े हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज और शहरी लड़ें। इसके अंदर हमारे दुश्मन, अमेरिका के जो दुश्मन अफगानिस्तान के चाहते हैं, अमेरिका दलदल में फंसे वोट कूद पड़े हैं, इसमें पैसा आ रहा है, इसमें क्रिमिनल्स हैं, मुजरिम पेशा लोग मिल गए हैं, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं कि किससे बात करें, इसलिए अभी आप ना आए, क्योंकि हम आपकी सिक्योरिटी, अपनी सिक्योरिटी नहीं गारंटी कर सकते तो आपकी कैसे करेंगे। अच्छा परवेज साहब, आपको ये तासुर क्यों है कि इमरान खान तालिबान की हिमायत करते हैं? ये इमरान ने अब काफ़ी कड़वी बातें की, कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी लगाए जो बिल्कुल बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी मैं इनको अपना दोस्त समझता हूँ। मेरा गिला इनसे ये रहा है कि बहुत से वाक़यात हुए हैं, और बल्कि हर हफ्ते 2-3 इस तरह के खुदकुश हमले हुए हैं जिसमें मरने वाले हमारे आम शहरी, हमारे आम पुलिस वाले, हमारे आम हस्पताल के मरीज़, ये लोग जब मरते हैं खुदकुश हमलों में, तो उस वक्त इमरान साहब कुछ खामोश से रहते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन मुझे बात पूरी करने नहीं, लेकिन मैं पहले इसका जवाब तो दे दूं। नहीं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी कोई इंसान, पाकिस्तानी छोड़े जी, कोई इंसान है ये जो लोगों की जिस तरह ये बेचारा, और मरता कौन है बेचारा, हमारा गरीब लोग या सिपाही। अच्छा, आप खुद कुछ हम लोग आप मुझे बताएं कि कोई इंसान इससे कोई इसकी हिमायत कर सकता है? कोई इसकी कोई मजम्मत हो सकता है ना करे? हिमायत की बात नहीं। अब मुझे 5 साल से मजम्मत कर रहे हैं, हमें 5 साल से मजम्मत कर रहे हैं खुदकुश हमलों की। वो कह रहे हैं 5 साल से खबर ही नहीं छापता, क्योंकि सदर से प्रेसिडेंट से नीचे सारे मजम्मत कर रहे होते हैं, हमारी कोई खबर ही नहीं छापता, मजम्मत कर करके थक गए। चलें आज आप पूरी कौम के सामने मजम्मत कर रहे हैं। कौन है जो कि खुदकुश हमलों की मजम्मत